بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاری. صدر محترم، مشفق استاد محترم، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان نظام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رمضان المبارک اور ہمارے ذمہ داریاں. میرے بھائیوں، بہت جلد رمضان کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یعنی رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے روشن نشانیاں رکھتا ہے. اس مقدس مہینے کی ایک مخصوص عبادت ہے روزہ، جس کا مقصد اللہ کے بندوں کے اندر اس کا خوف پیدا کرنا ہے. فرمان الہی ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تم پر بھی کیا جا رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اے روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے مخفی کر رکھا ہے. اور حدیث قدسی کا اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الصوم لی وانا اجزی بہ. یعنی یہ روزہ تو صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ دار کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ حدیث کا اندر وارد ہے کہ روزہ دار کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہوگا. اور کیوں نہ ہو کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے یا روزہ رکھنے والے انسان کو بھی ہوتا ہے. دوسرے اس میں اپنے نفس پر بڑا قابو رکھنا پڑتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہوتی ہے مگر روزہ رکھنے والا بندہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا. رمضان المبارک کی ایک دوسری اہمیت جس کو تراویح کہا جاتا ہے، یہ دراصل وہی نماز ہے جسے عام دینوں میں تہجد کا نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. رمضان میں اس کا اول شب میں پڑھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو جائے. اس کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام اللیل یعنی تراویح پڑھتا ہے اس کے آگے یہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ قرآن مجید کا اس دنیا میں نزول ہوا ہے اس لیے ہمیں اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید پڑھنے چاہیے. ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ہر سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے اور آخری سال آپ نے 2 بار دور فرمایا. اس مقدس مہینے کا آخری عشرہ بالخصوص ہمیں عبادت کے لیے مخصوص کرنا چاہیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر کس لیتے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے اور اپنی گھر والوں کو بھی جگاتے. اور چونکہ اسے عشرے کی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات قدر کی رات ہوتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. لہذا ہم سب کو ان 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے.
زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اس مقدس مہینے میں یہ عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔